السلام علیکم ناظرین کرام، میں سردار اویس اشرف خان آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھیں۔ جو لوگ ہمارے فیس بک اور یوٹیوب پہ نئے ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور ہمارے پیج کو فالو کر لیں اور اپنی قیمتی آراء سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ آپ کے آراء کے منتظر رہیں گے۔ آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ ہمارے ساتھ سردار عامر موجود ہیں۔ سردار صاحب یہ بتائیں کہ آج کی جو کرنٹ سچویشن ہے ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے میں جو دو لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے اور اس کے علاوہ 8 سے 10 افراد جو ہیں ان کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ ہم کل بھی بات کر رہے تھے۔ یہ بتائیں کہ یہ جو حملہ ہے سابق وزیر اعظم کے اوپر، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کی کڑیاں کہاں جا کے ملتی ہیں؟ جی سردار صاحب۔ بہت شکریہ اویس صاحب۔ سردار صاحب، بات یہ ہے کہ کڑیاں تو ابھی آپ میرے خیال میں مجھ سے زیادہ عوام بہتر جانتی ہے کہاں پہ جا کے مل رہی ہیں۔ یہ جب پچھلی دفعہ لانگ مارچ لے کے آئے تھے عمران خان صاحب، تو سیکٹری پنجاب جو تھے داخلہ، انہوں نے شاید غالباً آئی جی کو رنگ کیا اور اس کے اندر مکمل تفصیل ہے اس آڈیو ریکارڈنگ کے اندر۔ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ ذرا جو ہے آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ وہیں پہ 2-4 لاشیں گرا دیتے تو شاید یہ یہاں تک نہ پہنچ سکتے، اور اس کے آگے آئی جی صاحب نے فرمایا کہ آپ اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم ایسے ہی کریں گے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ چونکہ ایک 30 سالہ جو ہے نا ان کا دور رہا مسلم لیگ نواز کا، اور اس 30 سالہ دور کے اندر انہوں نے جو ایس ایچ او بھرتی کیا، جو اے ایس آئی بھرتی کیا، وہ آج مطلب آپ سمجھ لیں ایس ایس پی اور آئی جی اے آئی جی کے لیول پہ کام کر رہا ہے۔ تو یہ ان کے نوازے ہوئے لوگ ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ حکومت جو ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی کی اپنی ذاتی ہے، لیکن لوگ تو وہی ہیں جو پولیس میں جو اس کے نواز لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے دور میں بھرتی ہوئے ہیں، ان کا بہت زیادہ محبت اور پیار جو ہے وہ ان پارٹیوں کے ساتھ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو ایک دم مطلب ودن آدھے گھنٹے کے اندر 15 منٹ کے اندر جو ہے وہ ملزم کا اعترافی بیان جو ہے وہ دکھا دیا گیا، اور بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ واقعہ سے کم از کم 40 سے 50 کلومیٹر دور لے جا کے اس کا بیان لیا گیا۔ کنجا تھانہ ہے جہاں پہ یہ گجرات کا، جہاں پہ یہ بیان ریکارڈ کیا گیا، اور اس بیان میں بڑی خاص چیز دیکھنے والی یہ ہے کہ اس کے بٹن قمیض کے کھلے ہوئے ہیں۔ ایک تو نا کھینچاتانی میں پھٹ جاتی ہے قمیض یا بٹن ٹوٹ جاتے ہیں، اس کے مکمل بٹن پورے ہیں اگر غور سے اس کو دیکھا جائے تو۔ وہ جو بیان لیا گیا ہے اس سے پہلے جو بیان لینے والے صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سر ہو گیا، اور اس کے بعد وہ اس سے بیان لینا شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑا عجیب سا مطلب یہ انویسٹیگیشن، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے محلے کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، کوئی بچے کھیل رہے ہیں۔ اتنا بڑا ہائی پروفائل کیس، ایک ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے چیئرمین کو ٹارگٹ کیا گیا، اور اس کا جو ٹارگٹ کرنے والا تھا وہ ایک پکڑا گیا، اور اس ایک پکڑنے والے سے 15 منٹ کے اندر فوراً بیان دلوا دینا، اور اس فوراً بیان کو فوراً ہی جو ہے آن ایئر کر دینا، یہ ایک عجیب سا سینیریو بنا ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک پلیڈ ڈرامہ ہے۔ اور جہاں تک رہی وہ اس بندے کی بات کہ وہ اکیلا تھا، گولیاں جو ہیں وہ 3 سائڈوں سے غالباً چلی ہیں۔ اس بندے کے گرنے کے بعد بھی 2 فائرز کی آواز آئی ہے، ایک غالباً رائفل کا فائر تھا اور ایک جو ہے وہ ریپیٹر کا فائر تھا جس کے چھرے لگے ہیں۔ 8 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ وہ بندہ اگر آپ اس کی ابھی بھی ویڈیو، دوسری ویڈیو فوراً ایشو کر دی گئی ہے کہ آپ کے پاس کتنی میگزین تھی۔ یہ ایک ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے۔ جس طرح ارشد شریف شہید کی کے بارے میں پہلے پولیس کے بیانات چینج ہوتے رہے، ابھی یہ جو پکڑا گیا ہے اس کے بیانات چینج ہو رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے میرے پاس 19-20 گولیاں تھیں، 8 میں نے چلائیں۔ اچھا سر، وہ پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بات کر رہے ہیں، پہلے یہ کہا گیا ہے کہ اس شخص نے یہ کہا ہے کہ میں نے پسٹل اپنے ماموں سے لیا ہے، بعد میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے وکاس نامی شخص جو وزیر آباد میں رہتا ہے اس سے لیا ہے۔ 5 لاکھ کا اس پسٹل کی ویلیو جو ہے، جی ہاں، وہ جو امریکن ہے، امریکن پسٹل ہے، 5 لاکھ کا پسٹل ہے۔ اس میں وہ کہہ رہا ہے میرے پاس 18 گولیاں تھیں، وہ کہہ رہا ہے میں نے 20,000 کا لیا ہے۔ جی، وہ کہتا ہے میں نے 8 چلائی ہیں۔ اب وہاں پہ 8 آدمی سخت ترین مطلب جن کو لگی ہیں گولیاں، جس میں سے ایک جو بندہ ہے جو گارڈ ہے
عمران خان صاحب کا، اس کے ایک ٹانگ پہ 4 گولیاں لگی ہیں، 4 فائر لگے ہیں۔ اچھا سر، ایک بات یہ بتائیں، تھوڑا سا ہم چونکہ اس کو شارٹ کریں گے، مجھے یہ بتائیں کہ کنٹینر جو ہے وہ اندر سے تو بلٹ پروف ہے، لیکن اوپر جو ہے وہ بلٹ پروف نہیں ہے، اور لوگ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو اشتہار بازی چل رہی ہے، بیان بازی چل رہی ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بلٹ پروف ہے اور اس میں گولی کیسے لگی اور یہ وہ، حالانکہ جو اوپر والی سائڈ ہے وہ تو بلٹ پروف نہیں ہے۔ وہ بالکل سادی سی چادر لگی ہوئی ہے ایک، اس میں سے 2 گولیوں کے نشانات ابھی بھی ویژول بھی آ گئے ہیں، اس کے 2 گولیوں کے نشانات اس میں سے نکلے ہوئے، گولیاں نکلنے کے ہیں۔ ایک باریک سی چادر لگی ہوئی ہے، وہ بلٹ پروف نہیں ہے، بلکہ اب جو آئی جی ہیں انہوں نے کہا بھی ہے کہ اگر یہ شیشہ اس کے ساتھ بلٹ پروف شیشہ ہوتا تو شاید یہ واقعہ نہ ہوتا۔ اچھا ایک بات اور بتائیں سر، یہ بتائیں کہ وزیر داخلہ ہمارے ملک کے اس قدر غیر سنجیدہ شخص ہیں کہ انہوں نے کل جو پرسوں پریس کانفرنس کی، اس سے علاوہ مولانا فضل الرحمان نے جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، اور اسی طرح اور جو 13 جماعتوں کا جو اتحاد ہے، ان کے سارے جتنے بھی سربراہان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان یہ فتنہ ہے، اس کو کچل دو، مار دو، فلان کر دو۔ یہ مطلب جو اس طرح کا جو میسج دے رہے ہیں اپنے سپورٹرز کو، پبلک کو، تو اس طرح کے اگر لوگ اس طرح کے حادثات کرتے ہیں پھر ان کو بعد میں جنونی بنا دیا جاتا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیز جو جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں یہ باری باری ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر آج یہ کچھ کروا رہے ہیں یا کر رہے ہیں یا اس کے اوپر بیان دے رہے ہیں یا اس کو مذاق بنا رہے ہیں، تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی لوگوں میں آتے ہیں، سارا سلسلہ ہے، یہ سلسلہ پھر چل نکلے گا، پھر سیاست کوئی نہیں کرے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیاستدان، میں اس واقعے کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتا ہوں، کوئی بھی سیاستدان ہو، میاں نواز شریف ہو، زرداری صاحب ہوں، بلاول ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، اے این پی کے ہوں، یا کوئی بھی ہو، جماعت اسلامی سے کوئی ہو، میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاستدان ہیں وہ ان کو ایک دوسرے کا اسی طرح خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک فیملی کی طرح کام کرتے ہیں، ان کو یہاں پہ آ کے اسمبلیوں میں بیٹھنا ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے کی کیئر کریں گے، ایک دوسرے کے بارے میں اچھے خیالات رکھیں گے تو آگے چلیں گے۔ جہاں تک رہا عمران خان صاحب کا، وہ لوگ کہیں گے کہ سردار صاحب نے بات کر دی، وہ عمران خان صاحب کی بات نہیں کی، وہ چور چور کہہ رہے ہیں، تو بات یہ ہے کہ وہ چور اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ٹرائل ہے وہ ٹرائل مکمل طریقے سے ہو، اس ٹرائل کو جو عدالتوں میں موجود ہے اس کی کچھ ایسے کیس ہیں جو اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے، جن کو بتایا گیا اپنا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی، اس سے پہلے بھی بتایا گیا، اور عوام بھی جانتی ہے، بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو اوپن اینڈ شٹ تھے۔ ان کیسز کو انہوں نے کھولنے کو کہا اور اس کے اوپر کام کرنے کو کہا، وہ جب نہیں ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ، اور پھر عدالت نے کہا سسیلین مافیا ہے۔ تو سسیلین مافیا کا جو کام کرنے کا کردار ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے مخالفوں کو مروا دیتی ہے، اٹھوا لیتی ہے، اور اب تو آج کل تو ننگا کرتی ہے، تو یہ سارا سلسلہ۔ اچھا سر، آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی جو ننگا کرنے کی، میں کہہ بھی رہا تھا، یہ جو ایٹمالوجی ہے جو استعمال ہوئی ہے، اعظم سواتی ہیں، شہباز گل نے، دیگر اور لوگوں کو اٹھا کے ننگا کیا گیا ہے، مارا گیا ہے، یہ کنسپٹ کہاں سے آیا؟ اور یہ ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیاں ہیں اور جو ہماری پولیس ہے، ایف آئی اے ہے اور دیگر جو ہیں، یہ بندوں کو ننگا کر کے جو حساس مقامات ہیں ان کے اوپر کرنٹ لگاتے ہیں، یہ انہوں نے آئیڈیالوجی کہاں سے لی؟ دیکھیں جی، جو ہوتا ہے تشدد ہوتا ہے وہ تو اس کے گریڈز ہوتے ہیں، 1 2 3 سارے اصطلاح ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ، لیکن یہاں پہ ایک بات بڑی اہم ہے، وہ بات یہ ہے کہ جس بندے کے ساتھ جو ہوا ہوتا ہے، مثلاً آپ کے ساتھ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو آپ کے دل میں وہ اگر بیٹھ گیا تو آپ پھر اس کی جو ہے نا وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو موجودہ یعنی وہ نفرت کوٹ کے بری ہوتی ہے تو پھر آپ اس کا انتقام لیتے ہیں، وہ انتقام لیتے ہیں آپ، تو وہ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو موجودہ وزیر داخلہ ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کے دور میں مطلب پرویز مشرف صاحب کے دور میں یہ واقعہ ہوا تھا، ان کے بال کاٹ دیے گئے تھے، ان کی بھویں کاٹ دی گئی تھیں، ان کو ننگا کیا گیا تھا، ان کی تصویریں بھی موجود ہیں۔ وہ جو نفرت ہے نا جی لوگوں سے، باقی لوگوں سے، وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک آدمی کو جس طرح ابھی پچھلے تھوڑے دن پہلے ویڈیو بھی آئی ہے جس میں باقی تو سب کہتے ہیں نا جی عمران خان نشئی اور فلانا اور ٹمکانا، جس میں ہمارے جو وزیر داخلہ صاحب ہیں ان کی باتیں اور ان کی آنکھیں اور سارا کچھ اور جو ان کا بولنے کا سٹائل ہے وہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے بھی کوئی ماشاءاللہ شوق فرمایا ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ اپنا جو دل کا کرب ہے نا جی اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی خطرناک عمل ہے
جس میں آپ اعظم سواتی صاحب کو اگر دیکھتے ہیں. اچھا، اعظم سواتی صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں، انہوں نے تو بلا امتیاز تمام اداروں کو یہ کہہ دیا ہے کہ جناب میں ایک زندہ مردہ لاش ہوں اور یہاں پہ روڈوں پہ ایک لاش پھر رہی ہے، اور میرے ساتھ جو کام کیا گیا ہے آپ یوں سمجھیں کہ یہ کسی اور بیوروکریٹ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، جج کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ مجھے انصاف دیا جائے اور میں جو لاش پھر رہی ہوں اس کے حوالے سے کوئی بات کی جائے، اس کے بارے سے حوالے سے ان اداروں سے پوچھ گچھ کی جائے. سر 75 سال کے آدمی کو دادا نانا بنا ہوا ہو، اس کو آپ اس کے پوتوں دوتوں کے سامنے ماریں، مارتے ہوئے لے کے جائیں، اور پھر اس کے ساتھ جس نے ساری زندگی، اللہ کا شکر ہے اس کے اوپر اس کے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، جس نے ساری زندگی عزت سے گزاری ہو، اس کے ساتھ آپ یہ کریں کہ اس کے کپڑے اتار دیں، اس کو ننگا کریں، اس کے اوپر زیادتی کریں. دیکھیں ارشد شریف شہید بھی کی یہاں پہ بات آ جاتی ہے. انہوں نے ایک لیٹر لکھا جو کہ ہماری اعلیٰ عدالت کو لکھا گیا، اس میں وزیر اعظم کو لکھا گیا، صدر کو لکھا گیا، اس میں سوری وزیر اعظم کو نہیں، صدر کو لکھا گیا. اس میں اس کو کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ مدد نہیں ملی، جس کی وجہ سے اس کو بیچارے کو جانا پڑا. وہ ہمارا بھائی ہے، شہید ہے، اور اس کی شہادت رنگ لائے گی انشاءاللہ. تو ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں سر کہ جو جتنے بھی خط لکھے گئے یا کہا گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے تشدد کرنے سے، یہ جس طرح عمران خان کے اوپر جو اٹیک ہوا، قاطعانہ حملہ ہوا، یا اس طرح لوگوں کو ننگا کیا گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کو ان کے عزائم سے آپ بیک فٹ پہ لا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت جو کنڈیشن پورے پاکستان کی ہے، اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جمہوریت تھی ہی نہیں. یہ ایک مطلب آپ کہہ لیں سلیکٹڈ گورنمنٹس ہیں 1947 سے لے کے. یہ جمہوریت کے لبادے میں امریت ہے. ہاں، مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو پسندیدہ لوگ ہیں جن سے جو کام لے سکتے ہیں، اور ہوتا بھی ہے اس طرح، ساری دنیا میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ بہت زیادہ تھا. یعنی سلیکٹڈ گورنمنٹ بنتی رہیں اور سلیکٹڈ لوگ آتے رہے، اسی وجہ سے یہ کرپشن بھی کرتے رہے اور اسی سارا سلسلہ کرتے رہے. لیکن یہ جو اس دفعہ جو گورنمنٹ بننے جا رہی ہے وہ واقعی جمہوریت. جمہور کا مطلب یہ ہے کہ عوام کا ساتھ ہونا. اگر آپ ساری پارٹیوں کو اس وقت یعنی اگر آپ ان کو شامل کر لیں تو جو آپ بتا رہے تھے سر کہ ذوالفقار علی بھٹو کو مشاورت کے اندر جو شامل کر کے تو وہ ایف آئی آر میں ڈالا گیا. ایف آئی آر میں ڈالا گیا، خانہ نمبر 9 میں ڈالا گیا، اور اس کے بعد انہیں کوئی بیسک جو ہے وہ مجرم قرار دیا گیا کہ مشورہ جو تھا وہ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تھا. ان کے مشورے کے اوپر، ان کے کہنے کے اوپر یہ سارا کچھ ہوا. اب یہ تو عوام کو پتہ ہے، عدالتوں نے بتایا ہے یا لوگوں نے سنا ہے. یہاں تو آپ کے پاس ویژول ہے، آپ کے پاس ریکارڈنگ، پورا ریکارڈ ہے، پورا وقوع ہے، ویڈیوز ہیں، پورا ریکارڈ ہے. اس کے بعد پھر جو سیکٹری داخلہ لاہور تھا اور آئی جی پنجاب کے درمیان جو کنورسیشن تھی، گفتگو ہے، اس کی ریکارڈنگ موجود ہے. اس میں اس نے اگلی دفعہ کہا ہے کہ اگلی دفعہ جو رانا صاحب منسٹر صاحب نے جو بات کی ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اگینسٹ ہیں. سر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لاشیں گرانے والا اور خون آلود اور فیصل واڈا کی جو پریس کانفرنس اور رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ یہ خون ریز ہوگا، لانگ مارچ، یہی تھا یہ؟ دیکھیں جی، جتنے لوگوں نے یہ بات پہلے کر دی کہ یہ خون ریز اپنا لانگ مارچ ہوگا، اس کا سر کچل دو، یہ سارے اگر آپ اس کو انویسٹیگیشن میں لے کے جائیں، چونکہ میں انویسٹیگیشن کرتا ہوں، یہ سب لوگ شامل تفتیش ہونا چاہیے.
ان سب کو. یعنی اگر عمران خان اگر یہ بیان دیں کہ ارشد شریف کو میں نے یہ کہا کہ اس ملک کو چھوڑ دو اور آپ محفوظ ہو جاؤ گے، تو یہ ادارے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے یہ بات کیوں کی، ان کو شامل تفتیش کیا جائے کہ انہوں نے ارشد شریف کو کہا. تو اگر یہ لوگ عمران خان کے واقعے کے متعلق اگر اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو ان سب کو جو ہے وہ شامل تفتیش کرنا چاہیے. جس نے ایسی بات کی کہ سر کچل دو، جس نے کہا کہ یہ خونی مارچ ہوگا، اس کو بالکل ہونا چاہیے.